نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد تلك حدود الله ولا تعتدوها وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربی زدنی علما و عملا آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج پردہ سیریز جس کا موضوع ہے کہ میں پردہ ضرور کروں گی دوسرا دن ہے۔ آج زیادہ لمبی چوڑی گفتگو سے پرہیز کروں گی اور کوشش کروں گی کہ بات کو مختصر آپ تک پہنچاؤں۔ الحمدللہ پہلے سیشن کا رسپانس بہت اچھا ملا اور بہت حوصلہ افزا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کے اور میرے دین سیکھنے کے عمل میں مزید ذوق و شوق عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی جو امنگ ہے آپ میں اور مجھ میں اس پر ایسا استقلال دے کہ آپ اس پر عمل کر گزریں اور لوگ آپ کی اور میری تقلید میں دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ سوالات ایسے تھے جو رہ گئے تھے جو کہ انتہائی ضروری تھے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ سے ضرور کرنے چاہیے تھے۔ پہلا سوال ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں کہ میں باقی دین کے احکامات پر عمل نہیں کرتی تو پھر میں پردہ کیوں کروں؟ دوسرا سوال ہے کہ پردہ اتنا اہم کیوں ہے؟ اور دی لاسٹ اینڈ تیسرا کویسچن یہ ہے کہ جب میں حج پر گئی تو وہاں کوشش یہی ہوتی تھی کہ کپڑا چہرے پہ نہ لگے کیونکہ چہرے کا احرام ہوتا ہے عورتوں کا، اور اکثریت کا وہاں پر یہی کام تھا۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ تینوں سوالات ہی بہت اہمیت کے حامل ہیں اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں۔ کوشش کروں گی کہ گفتگو کو سمیٹ کر بات کروں اور اپنا پیغام مختصراً آپ تک پہنچا دوں۔ پہلا سوال کہ پردہ کیوں ضروری ہے؟ پچھلے لیکچر میں آپ کو بہت ڈیٹیلڈ اس کا آنسر دے چکی ہوں، بہت تفصیل کے ساتھ اس کا جواب آپ کو بتا چکی ہوں، لیکن اب دوبارہ کچھ اور الفاظ ایڈ کر کے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ دیکھیں، پردہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ پردہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہماری صحابیات کی نقل ہے۔ یاد رکھیں، آپ جب بھی ایگزامینیشن ہال میں جاتی ہیں، آپ کہیں پیپر دینے جاتی ہیں تو وہاں ہر کیٹیگری کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ اسٹوڈنٹس پورا سال نہیں پڑھتے ہوں گے لیکن ایگزامینیشن ہال میں آ کر چیٹنگ کرتے ہیں، دوسروں کی نقل کرتے ہیں، کسی اور اسٹوڈنٹ کو کاپی کرتے ہیں اور اس طرح سے وہ پاس ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح دنیاوی امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ ایسا کرنا درست ہے یا نہیں ہے، آپ کو صرف ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو جس طرح دنیاوی امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں، اسی طرح اللہ نے جنت دینے کی ضمانت نقل کرنے پر دی ہے۔
نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات پر عمل اور صحابیات کو کاپی کرنے سے انشاءاللہ تعالی جنت الفردوس ہمارا مقدر ہو جائے گی۔ اسی طرح جیسے نکما اور نالائق اسٹوڈنٹ کسی لائق اسٹوڈنٹ کی نقل کرتے ہوئے پاس ہو جاتا ہے، اسی طرح ہم ایمان کے نکمے ازواج مطہرات اور صحابیات کو کاپی کرنے سے انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، وہ جادوگر میرا مقابلہ کرنا آئے تھے، مالک تو نے انہیں ایمان کی دولت دے دی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے انہیں اس لیے ایمان کی دولت دے دی کہ وہ تمہاری نقل کر کے آئے تھے، وہ تیری نقل کر کے یہاں آئے تھے۔ موسیٰ، مجھے تیری نقل پہ اتنا پیار آیا کہ میں نے انہیں ایمان دے دیا۔ جس طرح پاسپورٹ ہوتا ہے نا کنٹری کی آئیڈینٹی، کہ آپ سفر کر سکتے ہیں اور کہیں بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح پردہ مسلمان عورت کی آئیڈینٹی ہوتا ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالی ڈائریکٹ جنت میں لے جائے گا۔ دوسرا سوال ہے کہ مجھے لگتا ہے میرے اندر ایمان کی لذت نہیں ہے تو میں پردہ کیوں کروں؟ تو جواب یہ ہے کہ جب ہم ظاہر پہ محنت کریں گے نا تو اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ جب ہم اپنے ظاہر پہ کام کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمارے اندر کو منور کر دے گا، اللہ اپنی قدرت سے ہمارے اندر کو روشن کر دے گا، کیونکہ اللہ نے ہم سے ہماری کوشش مانگی ہے، ہم سے نتیجہ نہیں مانگا ہے۔ تو آپ کا کام ہے صرف اور صرف کوشش کرنا۔ آپ اور میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ایک کلیہ ہے کہ صرف ہم کوشش کریں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دیکھیں، جس طرح انسان وجود میں آتا ہے تو پہلے اس کا جسم بنتا ہے اور پھر روح بنتی ہے، یعنی پہلے اس کی باڈی بنتی ہے، پھر اس کا اسکیچ بنتا ہے اور پھر ہی اس کی سانس شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح پہلے ہمیں اپنے باہر کو بنانا ہوگا، تو پھر دیکھیے گا کہ اللہ آپ کے اندر کو روشن اور منور کر دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ کیونکہ جب کوئی خود کو بدلنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ جب آپ محنت کریں گے اس چیز پر جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں گے۔ جس طرح آپ غسل کرتے ہیں، اگر آپ یہ سوچیں کہ میرے اندر تو اتنی گندگی ہے تو پھر غسل سے کیوں پاک ہوں، میں کیوں غسل کروں، گندگی تو میرے اندر ہے۔ یہ سوال آپ کو کس قدر مضحکہ خیز لگے گا نا، کہ اگر میں باہر کو سنوار سکتی ہوں تو یہ تو کر لوں، جو اندر گندگی ہے اس نے تو ایسے ہی رہنا۔ حالانکہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اندر ڈائجسٹیو سسٹم مکمل طور پر، ایکسکریٹری سسٹم مکمل طور پر ہے، لیکن پھر بھی ہم غسل کرتے ہیں، سوٹڈ بوٹڈ ہو کر چلتے ہیں، خود کو صاف ستھرا رکھنے کی بہت کوشش کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم معقول نظر آئیں، ہمارا لباس اچھا ہو، ہمارا منہ دھلا ہوا ہونا چاہیے، حالانکہ انسان کے اندر گندگی ہے۔ تو اسی طرح سے جب اللہ نے حکم دیا کہ آپ نے پردہ کرنا ہے تو آپ اپنے ظاہر کو سنواریے اور پردے میں ڈھالیے اپنے آپ کو، ظاہر کو سنواریے اور اپنے اندر کے لیے کوشش جاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ اب دیکھیے کہ جب آپ مارکیٹ جاتے ہیں تو وہاں ہر چیز مختلف لیول پہ ہوتی ہے،
برانڈ بکتا ہے، صرف سٹیمپ لگی ہوتی ہے، ایک مہر لگی ہوتی ہے، اور اس برانڈ کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، صرف ایک سٹیمپ۔ یہی سٹیمپ ہم پہ لگی ہوئی ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور انشاءاللہ تعالی بروز قیامت یہ سودا بہت اونچا ہوگا، ڈائریکٹ جنت الفردوس میں جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جو آنکھ اللہ کا حکم مان کر قابو میں رہتی ہے تو جنت میں اللہ اسے 2 انعام دیں گے، یعنی جو اپنی آنکھوں کو جھکاتے ہیں اللہ کے حکم سے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے اور اپنے قابو میں رکھتے ہیں، تو جنت میں اللہ اسے 2 انعام دیں گے۔ کون سے 2 انعام؟ پہلا انعام یہ کہ اللہ قیامت کے دن اپنا دیدار کروائیں گے اسے، اور دوسرا انعام یہ آتا ہے کہ وہ آنکھ قیامت کے دن رونے والی نہیں ہوگی۔ اللہ کا دیدار، سبحان اللہ۔ اور دوسرا انعام کہ وہ آنکھ روئے گی نہیں کہ جب ہر کوئی رو رہا ہوگا، کہ جس دن ہر کوئی رو رہا ہوگا اپنے انجام کے ڈر سے، انجام کے خوف سے، تو وہ آنکھ نہیں روئے گی جو اللہ کے حکم سے جھکی رہی۔ اب آپ دیکھیے کہ آنکھ جھکانے پہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ریوارڈ رکھا ہے، اتنا خوبصورت انعام رکھا ہے، تو جب آپ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی تمام زندگی گزاریں گی تو کیا آپ امیجن کر سکتی ہیں کہ اللہ آپ کو کن کن نعمتوں سے نوازے گا اور اس کے کتنے انعامات آپ پر ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ پوچھا گیا کون سی؟ تو فرمایا ایسی عورت جس کا لباس اتنا چھوٹا ہو کہ جسم کا کوئی عضو نظر آئے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا ایسی عورت جس کا کپڑا اتنا باریک ہو کہ وہ پہن کے بھی برہنہ ہو، جیسے ہماری اکثریت کے جو دوپٹے ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھے ہی ہوں گے۔ فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گی جس کا کپڑا اتنا باریک ہو کہ وہ پہن کے بھی برہنہ ہو۔ پھر فرمایا کہ ایسی عورت جس کا لباس اتنا چست ہو کہ اس کے بدن کا ایک ایک عضو نظر آئے، وہ جنت میں نہیں جائے گی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسی وعید اللہ نے سنائی ہے کہ ایسی عورت جنت میں ہی نہیں جائے گی۔ پھر تو ہم خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ پردہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ سب سے مین پوائنٹ جو ہے کہ پردہ فرض ہے، اس کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور اس سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں ہو سکتی جس کا حکم اللہ نے دیا ہو۔ پردہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ یہ محمدی ہونے کا پاسپورٹ ہے، یہ ہمارے لیے برانڈ ہے، یہ ہمارے لیے سٹیمپ ہے۔ اگلا سوال آتا ہے کہ حج کے بارے میں کہ عورت کا احرام چہرے میں ہے۔ بالکل، احرام الرجل فی رأسہ و احرام المرأة فی وجہہا، ایسے الفاظ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حرکات کی کمی بیشی معاف فرمائے، آمین۔ اس کی ٹرانسلیشن اگر ہم کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مرد کا احرام اس کے سر میں ہے اور عورت کا احرام اس کے چہرے میں ہے، یعنی حج میں مردوں کو سر کو ڈھانکنا حرام ہے اور عورت کا چہرے پر کپڑا ڈالنا ناجائز ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت پردہ ہی نہ کرے۔ پھر تو آپ یہ بھی کہیں گے کہ مرد ساری عمر ٹوپی ہی نہ پہنے، سر ہی نہ ڈھانکیں، بلکہ ایسا کہہ کے چہرے کے پردے کی مزید تاکید آئی ہے کہ صرف حج کے دنوں میں اپنا چہرہ کھول سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔
صرف حج کے دنوں میں اللہ نے یہ خصوصیت اور رخصت دی ہے کہ کپڑا چہرے کو نہ لگے، اس کے علاوہ ساری زندگی میں ایسی کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے چہرے کا پردہ بہت قابل اہتمام ہے۔ احرام میں حکم ہے کہ مرد اپنا سر کھلا رکھے، عورتیں اپنا چہرہ کھلا رکھیں، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ کپڑا چہرے سے نہ لگے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں آپ کے پاس ایسا کوئی حکم نہیں آتا ہے کہ اجنبی مردوں کو چہرہ دکھاتی پھریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ احرام پر عورتیں اس طرح اپنے چہرے پر کپڑا لٹکائیں کہ چہرے سے علیحدہ رہے، لیکن یہاں پہ تو چہرے کے پردے کی اور اہمیت آ رہی ہے کہ حج کے دنوں میں آپ کو یہ چھوٹ ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ حج کے دنوں میں تو بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو آپ روٹین لائف میں نہیں کرتے ہیں، اور ایسے بھی کام ہوتے ہیں جن سے منع کیا جاتا ہے جو آپ اپنی روٹین لائف میں نہیں کرتے ہیں۔ اور کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو کرنے پڑتے ہیں جو آپ اپنی روٹین لائف میں نہیں کرتے۔ تو اس لیے چہرے کا پردہ فی زمانہ واجب کے زمرے میں آتا ہے۔ مختلف مکاتب فکر کے تحت اس کے بعد پردے کی اہمیت اللہ اکبر ایسی ہے کہ جب عورت دنیا سے چلی جاتی ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے، تو تب بھی اللہ نے اس کے پردے کا ایسا خیال رکھا ہے کہ آپ سوچیں گی کہ اگر مرنے کے بعد بھی پردہ کرنا ہے تو کیوں نہ میں زندگی میں ہی پردہ شروع کر لوں۔ اللہ نے عورت کو دفنانے کے لیے محرم کی شرط رکھی ہے، لیکن مرد کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی ہے۔ پھر جب مرد کا نماز جنازہ پڑھایا جاتا ہے تو امام کے لیے حکم ہے کہ اس کے سینے کے بالکل برابر رکے، لیکن عورت کو اللہ نے ایسا ڈھکا چھپا رکھا ہے کہ مرد عورت کے سینے سے پیچھے کھڑا ہو کے اس کا نماز جنازہ پڑھے۔ یہ اللہ نے عورت کا احترام اس کے مرنے کے بعد بھی رکھا ہے، تو کیا ہمیں افسوس نہیں ہوگا کہ ہم زندہ ہیں اور زندہ رہ کر ہی ہم اس سے روگردانی کر رہے ہیں، اللہ کے اس حکم سے روگردانی کر رہے ہیں، جبکہ مرنے کے بعد اس پردے کو ہم نے ساتھ لے کر جانا ہے۔ بہت دل دہلا دینے والی بات ہے کہ عورت کے کفن میں ایک علیحدہ کپڑا ہوتا ہے، جبکہ آج ہمارے جو کپڑے ہوتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حدیث یاد آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب عورتیں ایسے کپڑے پہنیں گی وہ پہن کے بھی برہنہ ہوں گی۔ صحابہ کرام بہت حیران ہوئے، they were much shocked۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہم دیکھیں تو ہمیں ایسا نظر آتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے لباس پہ خصوصی توجہ دینی ہے، ہمیں جلابیب ضرور پہننی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں ہر غیر محرم سے پردہ کرنا ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دے دیا ہے، ہمیں اسے کیری کر کے رکھنا ہے، ہمیں اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ کے حکم میں کسی بھی قسم کی چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو میں آپ کو ویسے ہی لاجکس دے رہی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ عقیدہ راسخ ہو جائے، لاجکس میں جو آپ کو دے رہی ہوں، لیکن میرے ذہن میں یہی بات ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، تو اس لحاظ سے میں نے آپ کو جو بھی لاجکس دیے ہیں دنیاوی اعتبار سے، یہ سب شرعی اعتبار سے دیے ہیں۔ تو مجھے ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بات سب پہ بھاری ہے کہ پردہ اللہ کا حکم ہے اور مجھے یہ کرنا ہے۔ اچھا، کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ اللہ نے پردے کے ساتھ کوئی کنڈیشن نہیں لگائی
کہ جو یہ سمجھتا ہو کہ وہ نیک ہے تو وہ پردہ کر لے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ بد ہے تو وہ پردہ نہ کرے، پردے کو چھوڑ دے۔ اللہ نے ایسے کوئی شرط رکھی نہیں نا، تو ہمیں بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ ہمیں پردے کی اہمیت کو جاننا ہے، ہمیں اس کی اہمیت کو ماننا ہے، ہمیں اللہ کے حکم کو ایسے ماننا ہے، ایسے اڈاپٹ کرنا ہے کہ ہمیں زبان سے کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور لوگ ہمیں دیکھ کے ہی پردہ کرنا شروع کر دیں۔ لیکن ایسا کرنے کے لیے ہمیں خود پر محنت کرنا ہوگی۔ یاد رکھیے کہ اللہ نے جنت کو ایسی چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے جو پسندیدہ ہوتی ہیں، اسی لیے ڈھانپا ہے ان چیزوں کو کہ کراس کر کے آپ آگے جاؤ گے تو آپ کی زندگی میں آزمائش تو آئے گی۔ آپ کے ذہن میں یہ بھی آئے گا کہ اتنی عمر گزار لی اور اب کر کے کیا فائدہ، کہ ساری عمر تو میں نے بغیر پردے کے گزاری، تو اب پردہ کرنے سے کیا ہوگا؟ وہی نامحرم ہیں جو مجھے دیکھتے رہے ہیں، جن کو میں دیکھتی رہی ہوں، اور اب میں پردہ کر کے کیا کر لوں گی؟ کہ یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ اکثر ہماری سوسائٹی میں ایسے جملے بولے جاتے ہیں کہ انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے، اور وہ جو ہدایت کی راہ پہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ ڈگمگا جاتا ہے، وہ تکلیف میں ہوتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں ایسے جملے، جن میں سر فہرست ہے کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ اکثر لوگ یہ جملہ کستے ہیں، تو مجھے کہنا ہے کہ لوگوں کا کام باتیں بنانا ہے۔ دیکھیے کہ اللہ نے ایسی کنڈیشنز بالکل بھی نہیں رکھی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے توبہ کر لی ہے تو جو زندگی آپ نے گزاری ہے، اللہ نے اس کا چیپٹر مکمل طور پر کلیئر کر دیا ہے، کلوز کر دیا ہے ہر اس چیز کو جو آپ کے ماضی سے جڑی ہے، کلین چٹ دے دی ہے آپ کو اللہ نے۔ ایک حدیث کے مطابق ہے کہ اگر بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں، کہ چرند پرند جو اس گناہ کو دیکھ رہے تھے، اس کے گواہ تھے، ان کے ذہنوں سے مٹا دیتے ہیں۔ اس زمین سے، اس زمین میں بسنے والی ہر جاندار شے کے ذہن سے وہ چیز نکل جاتی ہے، وہ گناہ نکل جاتا ہے۔ آپ کو لوگوں کے کمنٹس میں نہیں آنا ہے، آپ کو لوگوں کی باتوں سے ہیسیٹیٹ نہیں ہونا ہے۔ لوگ تو باتیں بنائیں گے کیونکہ ان کا کام ہی تو یہی ہوتا ہے۔ ایک اہم بات کہ آپ کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں تو آپ ان کو کیسے بھائی بنا لیتی ہیں جب اللہ نے ایسا رشتہ بنایا ہی نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے حکم کی تردید اور تجدید کر رہے ہیں۔ اللہ اسے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اگر آپ پردہ شروع کر لیں تو جملے کسے جائیں گے کہ پہلے تو دوپٹہ بھی نہیں لیتی تھی اور آج نقاب کر لیا، کیونکہ یہ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے۔ تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ آپ نے مدد مانگنی ہے۔ کس سے؟ اللہ کی ذات سے، کیونکہ ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے آزمائش اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا، اس نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کو وسوسے آتے ہیں جبکہ ہمیں وسوسے نہیں آتے؟ تو ان کو جواب دیا گیا، اس یہودی کو جواب دیا گیا کہ چور کہاں پہ آتا ہے؟ پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ جہاں پر امیری ہوگی، جہاں پر دولت ہوگی۔ تو جواب دیا گیا کہ بس یہی بات ہے۔ آپ کے لیے اور میرے لیے اچھا یہ ہے کہ سانس نکلنے سے پہلے اللہ کا جو بھی حکم سمجھ میں آتا جائے اسے اپنی زندگی میں اپلائی کرتی جائیں، تاکہ بعد میں کوئی خوف نہ ہو، بعد میں کوئی ڈر نہ ہو، بعد میں کوئی حرص نہ رہ جائے کہ کاش میں یہ کر لیتی۔ سانس کا بھروسہ نہیں، اس لیے کل پرسوں کی بجائے آج اور ابھی کے کلیہ پر عمل کر لیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے مقاصد میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کامیابیوں اور کامرانیوں سے نواز دیں، آمین، اور ہمیں ہمارے تمام کاموں میں آسانیاں عطا فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔